بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سوشل میڈیا پر پچھلے 2-3 دنوں سے ایک خبر کافی زیادہ وائرل رہی کہ ہولی فیملی اسپتال کی ایک لیڈی ڈاکٹر جو لیب میں کام کرتی ہے وہ خون پیتی ہے، تو اس حوالے سے بہت زیادہ جو ہے وہ اس خبر کو پھیلایا گیا۔ تو کیا اس میں کوئی سچائی تھی، کوئی اس میں صداقت تھی، یا بغیر تحقیق کیے ہم لوگوں نے اس خبر کو وائرل کر دیا؟ اور اس کے بعد کیا رزلٹ نکلا، کیا نتیجہ نکلا؟ اس کے بعد رزلٹ یہ نکلا کہ اس لیڈی ڈاکٹر کو اپنی نوکری سے ہاتھ دھونے پڑے، اور وہ ایسا کر بھی نہیں رہی تھی، وہ صرف اور صرف ایک چال تھی، ایک کہانی تھی، اور ایک جھوٹی کہانی انہوں نے پھیلائی۔ اور اس جھوٹی کہانی کے بعد نتیجہ یہ نکلا کہ اس لیڈی ڈاکٹر کے جو گھر والے تھے وہ انتہائی غریب گھرانے سے تعلق رکھتی ہے، اور بڑی مشکلوں کے ساتھ اس نے MBBS کیا۔ MBBS کرنے کے بعد اس نے ایک نوکری کے لیے اپلائی کیا، تو جب وہ نوکری پر لگ گئی تو پھر پاکستان میں یہ نظام چل رہا ہے کہ اگر آپ کسی سے حسد کرتے ہیں تو ضروری ہے کہ اس کو اس کی جگہ سے ہٹا دیں، اس کے پاؤں کھینچیں، اس پہ کوئی الزام لگا دیں، اس کو اس کی جگہ سے ختم کریں۔ اور یہی کہانی دہرائی گئی۔ سوشل میڈیا کے جو 2 روپے والے صحافی ہیں بغیر تحقیق کے خبر وائرل کر دی، بہت سے ولاگ بنا دیے اس کے اوپر کہ یہ ہو گیا جی، ایک لیڈی ڈاکٹر جو ہے وہ خون پی رہی تھی اور یہ کر رہی تھی، وہ کر رہی تھی۔ وہ بیچاری آج فاقوں کے اوپر آ گئی ہے، اور کافی زیادہ جو ہے ڈپریشن کا شکار ہو چکی ہے، وہ ذہنی مریض بن چکی ہے سوشل میڈیا کی وجہ سے۔ مہربانی کر کے اگر آپ سوشل میڈیا کے اوپر کوئی بھی چیز دیکھتے ہیں تو ضروری ہے کہ اس چیز کی تحقیق کریں، بالخصوص جو صحافت سے وابستہ ہیں۔ یہ نہیں ہے کہ آپ کو جو چیز، جو کہانی بھی ملے اپنے اخبار کے لیے اس کو لکھ دیں، اس کو چھاپ دیں، اس کے بعد پھر فیس بک، مختلف جو دوسرے سوشل میڈیا کے پلیٹفارم ہیں وہاں پر شیئرنگ شروع کر دیں۔ تو آپ کی ایک چھوٹی سی بات، ایک چھوٹی سی غلطی کسی کی زندگی میں پریشانی کا سبب بن سکتی ہے۔ ابھی اس لیڈی ڈاکٹر سے یہ پوچھیں کہ وہ اپنا نظام زندگی کیسے چلا رہی ہے۔ میں ایک ویڈیو دیکھ رہا تھا کہ اس کے بوڑھے والدین جن کا وہ اکلوتا سہارا تھی اور اپنے گھر کی وید کفیل تھی، اپنے گھر کا نظام چلا رہی تھی، لیکن سوشل میڈیا کی وجہ سے اور جعلی صحافیوں کی وجہ سے اس بیچاری کو اپنی نوکری سے بھی ہاتھ دھونا پڑا اور اپنی صحت سے بھی گئی۔ وہ اب ذہنی مریض بن چکی ہے۔ تو اس سب کا قصوروار کون ہے؟ ہم لوگ، ہمارا معاشرہ، ہماری سوسائٹی۔ بہت شکریہ۔